بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم صرف بطرال پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھ رہے تھے۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب تھے، ثلاثی مزید فی کے کل 12 باب ہیں۔ ان میں سے ہم نے 10 باب جو ہیں 9 باب پڑھ لیے ہیں اور آج ہم الحمدللہ 10واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو شروع میں ہی کہتا جاؤں کہ جو بھی باب ہے، یعنی جو ہم صرف صغیر بناتے ہیں، اس کے ہر باب کے ہر جو گردان ہے اس کی صرف کبیر لازمی بنایا کریں۔ اور پھر دوسری بات، یہاں سے ایک بار لیکچر مت سنا کریں، بار بار سنا کریں۔ اور پھر میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ آپ اگر ساری ایک ٹائم میں آپ سے حل نہیں ہو پا رہی تو آپ کوشش کریں صرف پہلی یعنی ایک شروع میں تقسیم کر لیں، مثلا ماضی معلوم، مضارع معلوم، پھر مصدر، پھر اس میں فاعل، اتنے تک یاد کر لیں، اتنے تک اچھی طرح سمجھ لیں، اس پہ دیگر الفاظ کو چڑھا لیں اور پھر اس کے بعد ماضی مجہول کریں، مضارع مجہول کریں اور پھر مصدر، پھر اس میں مفعول کو کریں، یعنی سٹیپ بنا لیں تو اس طریقے سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی پہلے ان کو آپ سمجھ لیں، پھر اس کے اوپر دیگر الفاظ کو چڑھا لیں۔ سب سے زیادہ جو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی وہ جو میں پڑھاتا ہوں اس سے ہٹ کے دیگر الفاظ اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کریں گے تو آپ کو اور زیادہ آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے صرف یہاں سے سمجھ کے لکھ لینے کے بعد فارغ نہیں ہو جانا۔ یہ مطلب نہیں سمجھ لینا کہ بس مجھے تو آ گئی، میں نے سمجھ لیا۔ ایک چیز میں آپ کی یہاں توجہ دلا رہا ہوں، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ نے بار بار اس کو پڑھنا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ یہ طلباء کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی آ گئی لیکن یاد نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا استعمال نہیں کرتے، آپ اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ تو دہرائیں، استعمال کریں، بار بار پڑھیں۔ کم از کم جو ایک گردان ہے اس کا میرے اعتبار سے 1000 بار اس کو کم از کم پڑھیں، یعنی تسبیح کی طرح، جس طرح آپ تسبیح پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یعنی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس طریقے سے گردان کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کے اندر پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس میں گردان پڑھتے رہیں۔ آپ جو بھی اگر غلطی کہیں سے آ جاتی ہے تو موبائل آپ کے پاس ہے، ویڈیو بھی آپ کے پاس ریکارڈ شدہ ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ اپنے پاس موبائل میں سیو رکھیں، جس کا لیکچر چل رہا ہے وہی ویڈیو اپنے پاس رکھ لیں، بے شک باقی آپ کے لیپ ٹاپ میں پڑھی ہوں، کہیں پر بھی پڑھی ہوں تو، لیکن یہ ویڈیو جس کا سبق آپ کا چل رہا ہے، جس کو آپ چلتے پھرتے آج آپ نے دہرانا ہے، اس کو اپنے موبائل میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا اور نئی طریقہ، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو رکھنا مشکل ہے تو آپ اس کو وائس ریکارڈ اپنی زبان میں اپنی ہی وائس ریکارڈ بانی کر لیں یا اس کی وائس ریکارڈنگ کر لیں، یعنی صرف آڈیو کو، اور پھر وہ مائک لے کے کانوں میں ڈال دیں اور ان کو اس کو چلتے پھرتے سنیں، یعنی ہر طرف جاتے آتے چلتے سنیں۔ تو اس طریقے سے یہ چند چیزیں میں ہیں، آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر میں ایک بار دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی آپ کو نقصان دے سکتی ہے، سمجھ آنے کے باوجود آپ کا جو ہے کمی بیشی اس میں رہ سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی، آپ ایک بہترین صرفی بن جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا باب ہے ثلاثی مزید فی کا، وہ ہے باب افعیلال۔ افعیلال، تو یہ پچھلا باب ہم نے پڑھا تھا افعلال، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے اس میں، اور پچھلے باب میں کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اب تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ یا آ گئی ہے، یعنی عین کے بعد یا بھی زیادہ ہے۔ وہاں تھا نا افعیلال، افعلال، یعنی عین کے بعد فوراً لام الزبر لا تھا، یعنی یہ یا نہیں تھی۔ دیکھ لیں، یہ دیکھیں مثلا میں لکھ رہا ہوں سامنے افعلال، یہ تھا افعلال۔ اب یہاں دیکھیں عین ہے اور ادھر کیا ہے، عین کے بعد یا ہے، بس یا کا فرق کرنا ہے تو یہ نیا ایک باب بن جائے گا افعیلال، افعیلال، یعنی عین کے بعد یا نکالنی ہے
اب میں ایک لفظ لیتا ہوں، لفظ ہے دال ہا میم، اس کو داہما بھی پڑھتے ہیں اور داہیما بھی پڑھتے ہیں، یہ سامیہ سے بھی آتا ہے، فاتحہ سے بھی آتا ہے، آپ منجد سے جا کے اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطالب معنی جو میں لفظ یہاں دیتا ہوں اس کو ضرور منجد میں جا کے دیکھا کریں، اس کی جتنی بھی تفصیل ہے اس ساری کو پڑھا کریں، اس سے آپ کے اندر ووکیبلری جو ہے، الفاظ، ذخیرہ الفاظ جو ہے عربی کا، اور عربی کے ایک لفظ کے مختلف معنی، مختلف چیزیں، مختلف استعمالات، آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اگر کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں مجھ سے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پوچھنے کا اختیار ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر جو ہوتا ہے وہ موجود ہے، یا جو گروپوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، جو یہاں یوٹیوب پہ پڑھ رہے ہیں وہ یہاں یوٹیوب پر ہی پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کچھ چیزیں سمجھ آئیں کچھ نہ آئیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا آپ کے لیے بہت ساری چیز بن جائے گی۔ داہما یا داہیما یہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا لفظ تھا، اس کو ہم نے باب افعیلال پہ لے جانا ہے۔ طریقہ کار آپ کو معلوم ہے، یہی وزن ہے، یہی باب ہے، اسی وزن پہ آپ نے چڑھانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں حمزہ رکھنا ہے، یعنی الف کے نیچے زیر، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ یہ اس طرح سے لکھا جائے، یعنی حمزہ لکھیں یا نہ لکھیں، الف کے نیچے زیر آ جائے، اس طرح بھی لکھتے ہیں اس کو، اور اس طرح بھی لکھتے ہیں جس طرح میں نے لکھا کہ الف کے نیچے صرف زیر لگا دیں، ٹھیک ہے جی، حمزہ زیر ای، اور پھر فا کی جگہ آپ نے جو فا کلمہ ہے، یعنی یہ وزن تھا نا فاعلہ یا فاعیلہ، یہ بتا ہوتا ہے کسی کا اچانک آ پڑھنا، یعنی اچانک کسی چیز کا آ پڑھنا آپ پر اچانک، تو اس کو داہما کہتے ہیں یا داہیما۔ تو اب دیکھیں فاعلہ، یہ فا کے مقابلے میں دال ہے، عین کے مقابلے میں ہا ہے، لام کے مقابلے میں میم ہے، یعنی اس کے حروف اصلی ہمارے پاس 3 تھے، فا کے مقابلے میں دال، عین کے مقابلے میں ہا، لام کے مقابلے میں میم۔ تو اب فا یہاں پہ فا رہا ہے تو فا کی جگہ ہم نے کیا رکھنا ہے، دال، کیونکہ فا کی جگہ فا کلمہ رکھنا ہے نا، کیونکہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، ہم وزن نہیں بنا رہے، وزن تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے عین ہے ہا، اور جو حرکتیں جو ہے نا زبر زیر پیش جو اس وزن پر دیا ہوا ہے وہی آپ نے اس لفظ کو بناتے وقت اس پہ وہی حرکتیں رکھنی ہیں، کوئی فرق نہیں کرنا، یعنی یہاں الف کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں پہ فا ساکن ہے تو یہاں جو فا کلمہ رکھنا ہے اس کو ساکن رکھنا ہے، یہاں عین کے نیچے زیر ہے تو آپ نے عین کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے اس کو زیر ہی دینی ہے، ادھر جو بھی حرکت ہے اس کا نہیں خیال کرنا، آپ نے اس وزن کے اوپر چڑھا رہے ہیں تو اس والی حرکت دینی ہے، تو اس لیے عین کے نیچے زیر آ گئی، اس کے بعد یا اپنے پاس سے زیادہ کرنی ہے، اد ہی، اور اس کے بعد جو ہے لام ہے میم کلمہ تو میم زبر ما، اور اس کے بعد الف زیادہ ہے میم الف زبر ما، اد ہی ما، اور پھر لام ہے، یعنی اسی لام کو ڈبل کرنا ہے، اد ہی مامن، اد ہی مامن۔ اب ادھر مانا تھا اچانک آپ پڑھنا، اب اس باب پہ جب آئے گا تو یعنی افعیلال تو اس کا مانا ہو جائے گا گھوڑے کا سیاہ ہونا یا کسی چیز کا بھی کالا ہونا، سیاہ ہونا، تو یہ ہو گیا اد ہی مامن۔ زیادہ تر یہ عرب والے گھوڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی سیاہ گھوڑا ہو، یعنی گھوڑا کا سیاہ ہونا، یعنی شدید جو سیاہی میل ہوتا ہے یا شدید سیاہ ہوتا ہے، فل کالا گھوڑا ہوتا ہے، اس کو اد ہی مامن کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں میں نے ایک لفظ کو اٹھایا اور اس کو ادھر سے ادھر بنا دیا، اگر میرے پاس پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھا تھا حامیم را والا پچھلے باب میں، اس کو بھی اس پہ لے کے آ سکتے ہیں، مثلا آپ نے اسی کو رکھا میم زیر می اور یا اور را کا تکرار ہے، احمیرارن، اسفیرارن، کوئی بھی اکمیتاتن، ابلیکاکن، یعنی کوئی بھی الفاظ جو آپ کے پاس ہے با لام قاف صاد را فا خا ضاد را، کوئی بھی ہے اس کو اسی وزن کے حساب سے آپ نے لے کے آ جانا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ مصدر بن کے آ گیا، اب ہم اس کے ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ ماضی کیسے بنائیں گے، شروع میں حمزہ، ٹھیک ہے، پھر وہی دال کو ساکن، یعنی یہ جو ہے اس کے شروع میں حمزہ رکھ دیں دال حامیم کے، اور لیکن ادھر اد اور پھر دال کو ساکن کر دیں، اور پھر جو ہے عین کلمہ رکھنا ہے، اور عین کلمہ ہے ہا۔ اب آپ نے یہاں ایک تھوڑے سا ذہن میں رکھنا ہے کہ مصدر میں عین کلمے کے بعد یا ہے، اور ماضی میں جو عین کلمہ ہے اس کے بعد الف ہے، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس باب کے مصدر میں عین کلمے کے بعد یا ہے، یعنی وزن ہے افعیلالن، افعیلالن، اور جب اسی کی ماضی بنائیں گے تو اس میں مصدر ہوگا اس کے اندر وزن ہوگا افعالن،
عین کے بعد الف ہے، یعنی اد ہا کے بعد الف لگانی ہے، یا نہیں لگانی، یا لگانی ہے مصدر میں، ادھر لگانی ہے الف، اد ہا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو لام کلمہ ہے اس کو لگا دینا ہے میم اور اس کے اوپر شد، ادہام، اور میم کے اوپر زبر، کیونکہ ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے، کئی بار بتا چکا ہوں، اس لیے ماضی ہم بنا رہے ہیں تو ادہام، ادہام، یہ ہو گیا ہمارے پاس ماضی بن کے آ گیا۔ کوئی بھی احمار، اسفار، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ہے اس کو آپ افعال کے وزن پہ لے آئیں گے، ماضی کا وزن آئے گا افعال۔ یہ تھوڑا سا قرات کے اعتبار سے یعنی پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا اس کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، ضاد اور الف کے بعد لام ہوتا ہے تو لام پہ شد ہے، جس طرح ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو اس کو اس انداز میں تھوڑا سا پڑھنا ہے، ادہام، 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 ٹھیک ہے، تھوڑا سا یعنی ہا اور میم کو ہم نے ملانا ہے الف کو ڈال کے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ تھوڑا سا اس کا پڑھنے کا انداز بھی میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ اس کو پڑھنے میں بھی کہیں پہ عربی کے اندر آپ پڑھیں تو بھی آپ کو غلط نہ ہو۔ ادہام، یہ ہو گیا بنانے کا طریقہ۔ اب اس کا بناتے ہیں مضارع۔ مضارع کا بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی سے ہی بنتا ہے، شروع میں ہم غیب کا صیغہ بنا رہے ہیں تو یا زبر یا لگاتے ہیں اور پھر فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، جس طرح پہلے پڑھا ید، اور پھر عین کلمہ لگائیں گے اور پھر الف لگائیں گے اور پھر میم، اور مضارع پر آپ کو پتہ ہے پیش آتی ہے، یعنی ماضی کے آخر میں تو ہمیشہ زبر آتی ہے۔ اب ہو گیا یدہام، ادہام، یدہام، پھر یہی مصدر آ گیا ادہیمامن، مصدر کو گردان میں جب پڑھتے ہیں صغیر کے اندر تو زبر دے کے پڑھتے ہیں ادہیمامن، تو اصل میں یہ ادہیمامن، ادہیمامن، کوئی یہ تو زبر زیروں کا فرق ہے، اس کو رکھیں۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا مصدر، اور اس کے بعد فاہوا لگاتے ہیں ہم، اور آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ بات میں سمجھا چکا ہوں پہلے کہ یہی مضارع ہوتا ہے، اسی مضارع کے شروع میں ہم میم پیش منہ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ تو میں نے جب اس کے شروع میں میم پیش منہ لگایا تو یہ بن گیا مد، اور کچھ بھی نہیں کرنا، مدہامن، مدہامن، یعنی آخر میں اس میں فاعل کے آخر میں دو پیشیں آئیں، تنوین آ گئی، مدہامن، یعنی مضارع والا اٹھایا تو مضارع پر صرف ایک پیش تھی، مضارع پر تنوین نہیں آتی، مضارع کیونکہ فعل ہے اور اس تنوین جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسم پر آتی ہے، فعلوں پر نہیں آتی، تو ادھر صرف یدہام، تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو اس لیے اب جہاں دیکھیں مد، جب کیونکہ یہ اس میں فاعل ہے تو یہ اسم ہے تو مدہامن، تو یہ دیکھیں یہ اصل میں تھوڑا سا اس کو کھول کے لکھیں تو یہ ہوگا مد ہا میمن، میمن، آخری سے پہلے والے پہ زیر ہے، جس طرح میں اصول بتا چکا ہوں کہ شروع میں میم پیش منہ اور آخری سے پہلے کیا لگا دیتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ آپ کو پھر لیکن پڑھیں گے اس کو اسی طرح، کیونکہ یہ شد کے ساتھ جب دو حروف ایک جیسے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم ایک دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ قانون جب آئیں گے انشاءاللہ اگلی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل سے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو انہی بابوں کی یہ مزید بھی سمجھ آ جائیں گی، یہ جو ابھی کچھ کی چیزیں آپ کو ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی، ابھی آپ نے صرف اچھے طریقے سے ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا مدہامن، یعنی اصل میں ہو گیا مدہامن، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہو گیا اس کا باب افعال کی۔ یہ اب ہم ماضی مجہول بناتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا طریقہ کار چل رہا تھا، تو آپ نے ماضی مجہول بنانا ہے تو ہم پہلے حرف کو پیش اد اور پھر دوسرے حرف کو بھی پیش دینی ہے، تیسرے کو پہلے کو پیش اور تیسرے کو پیش، اد ہو، یعنی پہلے کو مو، اور پھر اس کے بعد ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو الف ہے نا، الف کو واو سے بدل دینا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو باب مفاعلہ، قابل یقابل مقابلتاً یا قاتل یقاتل مقاتلا، اس باب کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ماضی مجہول جب بناتے ہیں تو اگر شروع میں پیش آ رہی ہو تو پیش کے بعد الف آ رہی ہو تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ پیش کے بعد الف نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ اب پیش جب میں نے ہا کو دی تو اب الف تھی، الف واو سے بدل گئی، اد ہو ما، اد ہو ما، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا اد ہو ما،
ٹھیک ہے، ادہوما، تو آگے بہی، اس کے ساتھ بھی آپ نے مجہول جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بہی لگانا ہے، جس طرح پچھلے باب میں لگایا تھا اس میں بھی لگانا ہے۔ آگے ہو گیا مجہول، مجہول اسی کے اوپر بس یا شروع میں کیا لگا دینا ہے، مضارع کے شروع میں پیش ید ہامو، باقی کوئی فرق نہیں ہے، بہی، بس فرق جب ہوگا کھول کے لکھیں گے تو یہ تھا ید ہا میمو، اور یہ ہے اصل میں ید ہا مامو، ید ہا مامو، وہ ہے ید ہا میمو، یعنی جب کھولیں گے اوپن کریں گے دو حروف جو ایک جیسے شد میں پڑے ہیں ان کو جب آپ اوپن کریں گے تو جو مضارع معلوم ہے وہ ہوگا میمو، میم زیر می پیش بو، وہ، اور جو ہوگا مجہول وہ ہوگا مامو، مامو میم زبر ما میم پیش بو، یعنی لیکن ان پڑھنے میں اب یہ دونوں شد کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ایک جیسے پڑھیں گے، صرف فرق زبر کا ہوگا اور پیش کا ہوگا، ید ہامو، اور ادھر ہوگا ید ہامو بہی، پھر وہی مصدر، اور پھر یہ فضاکہ کا لفظ لگائیں گے اپنے پاس سے مضارع اپنا اس میں مفعول سے پہلے، اور اس میں مفعول کا طریقہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جو اس میں فاعل بناتے ہیں آپ اسی کے آخری سے پہلے والے کو کیا دے دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں، تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ اب یہاں کیونکہ ہم نے بنانا ہے تو یہاں ہوگا مدہامن، مدہامن بہی، اس کو پڑھیں گے مدہامم بہی، مم بہی، نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون تنوین کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، یہ قانون آگے آئیں گے، تو فی الحال آپ میرے پڑھنے پہ توجہ بھی دیں، ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھیں اور پڑھنے پہ بھی توجہ دیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے مدہامم بہی، ٹھیک ہے، تو لکھیں گے اس طرح مدہامن، دو پیشیں ہیں، ٹھیک ہے جی، دو پیشیں ہیں، مدہامن بہی، ٹھیک ہے، پڑھیں گے مدہامم بہی۔ بہرحال آپ ابھی اگر اس کو اس طرح پڑھنا چاہیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، آگے جا کے جب قانون آپ کو سمجھ آئیں گے تو پھر یہ آپ غلطی سیٹ کر لیں گے۔ تو فی الحال کی گھڑی اب بات کیا ہوئی، اب دیکھیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں ایک جیسے ہیں، جس طرح پچھلے باب میں ہم نے اس میں باب افعال میں اس میں فاعل اس مفعول کو ایک جیسا رکھا تھا، ہم نے کہا تھا جب کھولیں گے تو فرق ہوگا، اس کو کھولا تو مدہاممن ہوا، اور اس کو کھولیں گے تو یہ ہوگا مدہاممن، مامن، تو فرق ہو گیا، یعنی آخری سے پہلے والے پہ زبر آ رہی ہے اس میں مفعول میں، اور اس میں فاعل میں جو ہے آخری سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو لیکن گردان میں ہم ان دونوں کو ایک جیسا پڑھ رہے ہیں، اس میں فاعل بھی مدہامن اور اس میں مفعول بھی مدہامن، صرف فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہی بھی آئے گا، لیکن اوپن کریں گے تو پھر فرق ہو گئے۔ تو اب یہ ہمارے پاس ہو گئے اتنے تک۔ اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے لم، لا، لین، تین گردانے بناتے ہیں ہم، لم کے سیغے بناتے ہیں، اور لم کے سیغے آپ کو پتہ اسی سے بنتے ہیں۔ اب اس باب میں بھی وہی چیز ذہن میں رکھنی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، کیا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو لم لگانا ہے تو ان سیغوں میں آپ نے تین بار پڑھنا ہے، ایک سیغے کو تین طریقے سے پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پچھلے باب میں بتایا تھا، اسی بات کو آپ اگر ذہن نشین کر لیں، اگر ذہن میں نہیں ہے تو اس باب سے پھر دوبارہ پچھلا لیکچر سن لیں، اس کے پچھلے والا باب افعال کو سن لیں، میں نے وہاں تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی، اب وہی بات یہاں پر بھی کرنی ہے، اس باب میں بھی وہی بات ہوگی۔ اب میں اس پہ پیش ہٹا رہا ہوں، لم شروع میں لگائیں گے، لم یدہا ما، لم یدہا می، لم یدہا مم، تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہو اس کو، لم یدہا ما، میم پہ زبر دے کے پڑھو لم جب لگے گا، اور میم کو زیر، لم یدہا می، زیر دے کے بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی یہ پڑھ سکتے ہو، لم یدہا مم، ادغام کے بغیر، جس طرح میں شروع میں بتاتا چلا آ رہا تھا، شروع میں نے آپ کو مضارع کھول کے دکھایا تو اسی جیسا، لم یدہا مم، اس طرح پڑھ سکتے ہو، اور مجہول کو بھی اسی طرح، لم یدہا ما، لم یدہا می، لم یدہا مم بہی، فرق کرنا ہے نا، مم، یعنی یہ تین طریقے پڑھنے کے، میں نے ادھر ہی زبر زیر لگا کے سمجھا دیا ہے، لم یدہا ما، لم یدہا می، لم یدہا مم، اور مجہول میں لم یدہا ما بہی، لم یدہا می بہی، لم یدہا مم بہی، یہ تینوں طریقوں سے آپ ایک ہی سیغے کو، لم والے میں امر، لم نہیں، یہ تین جگہوں پہ آپ کو بتایا تھا۔ اب لم کے بعد ہے لا، اب اسی کی جگہ آپ نے لا رکھیں گے، تو اب لا میں آپ نے کوئی یہ کام نہیں کرنا، لا نفی میں، لا یدہامو بس مضارع، لا یدہامو بہی، ختم۔ لین کے اندر لین یدہاما،
کیونکہ لن جو ہے آخر کو زبر دیتا ہے. لن یدہاما یعنی لن جو ہے نا اس کو یا کے ساتھ لن پڑھتے ہیں. لن یدہاما بس زبر آ گئی آخر کو زبر لن نے دی ہے. لن یدہاما اور لن یدہاما بہی بس ختم بات. اور آگے آئے گا امر کے ہر سیغوں کو اسی طرح 3 بار پڑھنا ہے. امر آپ کو پتہ ہے مضارع سے بنتا ہے, مضارع کے حاضر سے بنتے ہیں, غیب کے غیب سے بنتے ہیں. اب ہمارے پاس اگر مضارع کا کوئی سیغہ ہے تو اس کے شروع میں اب میں اس کو ایک بار صاف کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہے, ذہن میں سوال پیدا نہ رہے. تو اب حاضر کے سیغے ہم حاضر سے بنائیں گے تو تدہامو تھا, مثلا ایک لفظ تدہامو مضارع تھا, اس سے ہم امر بنا رہے ہیں تو شروع میں حرف مضارع کو ختم کرتے ہیں ہم. اس کے بعد بچ جاتا ہے دال, اور دال ہے ساکن, تو جب بھی ساکن ہوگا تو آپ کو الف لانی پڑے گی. تو الف کے نیچے اگر آخر میں زیر ہے آخر سے پہلے تو آپ نے حمزہ لگا, اس کو کھول کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا تدہامیمو تھا. تو اب حمزہ ڈال دے اد اور ہا زبر ہا میم زبر ما ادہام, یہ اس کا امر ہو گیا. ادہام اس کو بھی 3 طرح پڑھ سکتے ہیں, ادہام, ادہامی, ادہامم. جو معلوم ہوگا نا اس کو زیر ادہامم. اور مجہور اس کا لتدہام, لتدہامی, لتدہامم بہی. اور نہیں, اب نہیں میں بھی اسی طرح سے 3 بار. پہلے اس کا غیب کے سیغے لے یدہام, لیدہامی, لیدہامم. اور مجہول غیب مجہول, امر غیب مجہول, لیدہام, لیدہامی, لیدہامم بہی. اور اب ہو گیا یہ امر پورا. امر کے میں نے صرف صغیر کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. پہلے دن ہی جو میں نے صرف صغیر کے بارے میں بتایا تھا کہ ترتیب کیا ہوتی ہے, کون کون سی چیزیں پڑھتے ہیں, کس کس انداز میں پڑھتے ہیں, تو وہ ذہن میں رکھیں تو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو اسی انداز کو مد نظر رکھتا ہوں. اب آ گئی نہیں امر کے بعد, اور نہیں میں پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم, نہیں حاضر معلوم, پھر ہم پڑھتے ہیں نہیں حاضر مجہول, پھر نہیں غیب معلوم, پھر نہیں غیب مجہول. اب دیکھیں لا تدہام, لا تدہامی, لا تدہامم, تینوں سیغے آ گئے. اور اسی کی مجہول اب بنا رہے ہیں حاضر کی ہی. لا تدہام لا بہی, لا تدہامی بہی, لا تدہامم بہی. اب غیب کے سیغے لے لیں, لا یدہام, لا یدہامی, لا یدہامم. اور اسی کا اب اسی نئی غیب مجہول لا یدہام, لا یدہام بہی, لا یدہامی بہی, لا یدہامم بہی. جتنے بھی مجہول کے سیغے ہیں ان کے ساتھ بہی لگاتے جائیں گے, اور جو معلوم کے سیغے ہیں ان کے ساتھ بہی نہیں لگانا. اور یہ امر نہیں لم کے سیغے جو ہیں ان کے ایک سیغے کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں, زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ, اور بغیر ادغام کے یعنی کھول کے اوپن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تینوں طریقے ان کے پڑھنے کے ہیں, تو ہم گردان میں تینوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں تاکہ آگے جا کے ہمیں مشکل نہ ہو. تو اس کی مشق کریں. کچھ لفظ جو ہیں کتاب میں دیے گئے ہیں, انہی لفظوں کو آپ اس پہ چڑھائیں, اس کا ترجمہ بھی دیکھیں, جس طرح میں نے شروع میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر تفصیل کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی چیز مشکل پیش ہوتی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, حافظوں کو وسعت عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.